السلام علیکم ورحمۃ اللہ حبل اللہ کے ساتھ آپ کے سامنے آج کی بات ہم اور ڈاکٹر آسیہ مدنی. آج ہم انشاءاللہ آج کی بات میں السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. آج کی بات میں ڈاکٹر صاحبہ بیکاز وی ہیو ٹو بی ویری کوئک ان دس. محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اٹس اباؤٹ ٹو اینڈ. بہت امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے. ہم اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری بات جو ہے کسی کی دل آزاری نہیں ہے. ہماری بات قرآن اور سنت کے حساب سے اس حساب سے ہم بات کرتے ہیں اور یہی انشاءاللہ کامیابی کا بھی ذریعہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت ساری مشکلات کا شکار اس باعث کے اوپر ہوتے ہیں. دینی لحاظ سے ہمیں کس حد تک ریسٹرکشنز ملتی ہیں, کیا کوئی ریسٹرکشن ہیں یا نہیں ہیں. محرم الحرام کے مہینے میں اس کو ایک ایسا مہینہ گزارنا کہ جس میں ہم کوئی خوشی نہیں منا سکتے اور زیادہ اچھے کپڑے نہیں پہننے زیادہ چاہیے, اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے, کالے کپڑے پہنے یا نہیں بھی پہننے تو شاید اتنی کوئی شادیوں کے ایونٹ ہم نہیں کر سکتے, کوئی کسی کا عقیقہ ہے یا کوئی ایسی بھی گیدرنگس ہیں جو کہ کوئی خوشی دینے والی ہیں ہم وہ نہیں کر سکتے. اور یا ہمیں کیا لمیٹیشنز ہیں ہمارے لیے دین میں ملتی ہمیں ہمارے قرآن و سنت کے مطابق, تاکہ ہمارے ویورز کو ایک آئیڈیا ہو جائے. بہت سارے لوگ کسی مسکنسیپشن کا شکار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو بھی دور کرے, ہم سب کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا صحیح والی ہدایت کا جو ہے ذریعہ بنا دے. تو الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے ہمیں ایک اصول کو واضح بھی کر لینا چاہیے اور دوبارہ سے ہائی لائٹ بھی کر لینا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں اگر کوئی اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے والا ہے انسانوں میں سے انسان پرسنالٹی, تو وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. جتنی چاہے کوئی چیز اہم ہو ان کے بعد ہو, ہم اس کو کبھی بھی وہ درجہ نہیں دے جا سکتے جس کو ہم سنت کہتے ہیں. بالکل دیکھیے کتنی کلیئرٹی ہے جو ہم ہر جمعے کے خطبہ میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں, اور یہ کسی بھی مسلک کے میں اختلاف والی جگہ نہیں ہے کہ کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار اور کل محدثۃ بدعہ. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر نئی چیز جو بدعت ہے اور جو بدعت ہے وہ نیکی کے جذبے سے شروع کی جاتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو ہم نے محرم الحرام جو کہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس کا نام ہی یعنی عزت والا مہینہ ہے, اس مہینے کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے, بلکہ جو ہمیں روایات ملتی ہیں صحیح والی روایت میں تو وہ سیدنا موسیٰ کی روایت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عاشورہ میں جو ہے اس کو یوم البرکہ بنایا, اور باقی کا جو مہینہ ہے اس کے بارے میں بھی روایات آتی ہیں کہ قیامت اس مہینے میں آئے گی وغیرہ وغیرہ. اور بہت ساری اسرائیلی روایات کے مطابق ان میں بہت سارے کچھ امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے تھے اور وہ سارے کے سارے ہیپی نوٹ والے تھے. اچھا, جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا اور اس کے مقابلے میں ہمیں ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ نہیں کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے, تقریبات بھی نہیں کرنی چاہیے اور وغیرہ وغیرہ, تو یہ ہمیں ایک انفاؤنڈیڈ سی چیز لگتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جب میں ریسرچ کر رہی تھی, سیدہ میمونہ جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آخری نکاح کیا تھا, اس کے بعد کوئی نکاح نہیں کیا. ان کا نکاح محرم میں 7 ہجری کے جو محرم تھے اس میں جو ہے وہ ہوا ہے. اچھا, اس طرح سے آپ کو حتیٰ کہ کچھ روایات سیدہ فاطمہ کے سیدنا علی سے کے ساتھ جو نکاح ہے وہ محرم کے مہینے میں ہے, اس کے بارے میں جو ہے نا وہ بھی آتی ہیں, ان میں کچھ ہے اپنا اختلاف وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے تو ایسا نہیں کیا نا, اور نہ صحابہ نے کیا نہ نبی نے کیا. اب آئیے اس سوال کی طرف کہ واقعہ کربلا جو واقعی بہت بڑا سانحہ تھا اور بہت تکلیف دہ واقعہ تھا کسی بھی مسلمان کے لیے, اس کے بارے میں امیجن کرنا اور اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیزیں اٹیچ کرنا وہ مناسب نہیں ہے. اس کے باوجود اگر ہم واقعہ کربلا کو بھی لے لیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ شہید کی تو ماں کو ہم نہیں رونے دیتے ہیں. ہمارے وہاں کسی ماں کا بچہ شہید ہو جائے تو ہم کہتے ہیں تم تو مت رو بھائی, تم تو شہید کی والدہ ہو. تو سیدنا حسین کی شہادت ان کا فخر تھا یا ان کا لاس تھا جس کو کہ ہم مون کرنے لگے ہیں. اور مورننگ کا یہ جو تصور ہے یہ بھی میں یہ سمجھتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مورننگ پیریڈ کو بہت لمٹ کیا. آپ یہ دیکھیے کہ 3 دن سے اوپر آپ اپنے باپ کو نہیں, اپنے نبی کو نہیں آپ مون کر سکتے, اور آپ جو ہے نا کسی بڑی شخصیت کو 3 دن سے اوپر مون نہیں کر سکتے. کچھ جا کے آپ اس کو صدیوں پر آپ لے کے چلیں. اور پھر یہ ہے کہ مورننگ کے بارے میں جو حقائق ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مرد اور عورتیں آتے مسلمان ہونے کے لیے تو اللہ کے رسول ان سے جن باتوں پر بیعت لیتے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ یہ سینہ نہیں پیٹیں گی, سینہ نہیں پیٹیں جی. اور سیدہ ایک صحابیہ کا واقعہ آتا ہے, انہوں نے جب اللہ کے رسول نے کہا نا کہ آپ سینہ نہیں پیٹیں گی, کیونکہ وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جا کے نا وہ سیاپا, یہ سیاپا کا جو لفظ ہے یہ ہمارے یہاں کہ آپ نے جو ریچولی جہاں کے نا کسی جگہ پہ موت وغیرہ پر جو ہے نا نوحہ کرنا ہوتا تھا, تو وہ صحابیہ کہنے لگی ٹھہر جائیے اللہ کے رسول, میں نے تو فلاں خاندان کا سیاپا بھی کر کے آنا ہے, تو آپ ٹھہر جائیے, میں پہلے وہ کر رہا ہوں, اس کے بعد آ کے میں مسلمان ہوتی ہوں.
تو یہ ہمارے دین کا جو تصور ہے غم اور خصوصاً شہادت کا جو لاس ہے یہ تو اعزاز کی بات ہے، اس کو اعزاز کے طور پہ لینا چاہیے اور اس میں سبق حاصل کرنے والی بات ہے، بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے ہم نوحہ بنا کے تو اس کو پورے مہینے کو ہی ایک طرح سے ایسا کر دیں۔ اور انشاءاللہ العزیز جیسے کہ آج ہم نے محرم کے بارے میں بات کی ہے، آنے والے دنوں میں ہم سفر کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ دین کو اور سنت کو خالص کر کے سامنے لایا جائے۔ بالکل آمین یا رب۔ بلکہ ان کی جو سنتیں ہیں، بلکہ ان سے جو محبت کا کہا گیا ہے کہ ان سے محبت تو ہمیں جنت میں لے کے جائے گی، اور ان کی محبت کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، اتباع ہے، اتباع۔ اب یہ ہے کہ اب ان کی محبت ہمیں جنت میں لے کے جائے گی، ان کی محبت سے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یا اللہ جو تو ان سے محبت کر جو میرے ان پھولوں سے محبت کرتا، جو میرے اہل بیت سے محبت کرے، تو ہمیں ان سے محبت کرنی ہے اور یقیناً ان کو ان کی جو ہے ان کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر ایوری بڈی۔ السلام علیکم۔